ایسا ہے پھر ساتھ پاکستانی لوگ نہیں، افغان شہری جو ہیں وہ گرفتار ہو رہے ہیں. افغان شہریوں کا کیا تعلق سیاست میں آنے کا؟ ہم نے کیا دی، وہ بدقسمتی جیسے شیرازی صاحب کرتے ہیں کہ ہر طبقہ فکر جو ہے کرپٹ ہوا ہے. مطلب جاری حکومتوں کے پاس کون سا اعلیٰ دین کا چراغ ہے، وہ سندھ حکومت ہو یا پنجاب حکومت ہو، کہ ان کو جلسے سے جلوس سے پہلے پل چل جاتا ہے کہ یہاں پہ وائلنس ہوگا اور پھر ان کے اوپر ریاستی تشدد کیا جاتا ہے. اللہ دین کے چراغ والی بات نہیں ہے. مطلب ہمارے ادارے ہیں انٹیلیجنس کے جو لوگوں میں مل جل کر رہتے ہیں، مطلب ان کے افسران بھی اور اہلکار جو ہیں، تو وہ رپورٹس ہوتی ہیں گورنمنٹ کے پاس کہ یہاں پر ان کی یہ پلاننگ ہے. ہم بھی مطلب اپوزیشن میں بہت عرصہ رہے ہیں، مشرف کے خلاف بھی، جنرل ضیاء الحق کے خلاف بھی. یہی تو دکھ ہے کہ آپ کی جب ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹ ہوتے تھے پولیس والے جو ہیں، وہ ہمیں ملتے تھے ایسے آ کے جیسے آپ کی جماعت نے ایک بہت مطلب دنیا کا سب سے ظالم ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق کا مقابلہ کیا، اور آج آپ بھی آپریشن کے اوپر آئے. ریاستی جبر آپ کی حکومت بھی کر رہی ہے سندھ میں، یا پھر مرکزی حکومت بھی آپ کی ہے. آپ نہیں، مرکزی حکومت کیسے ہماری ہے؟ مرکزی حکومت تو ہماری نہیں ہے. آپ ان کے اسٹیک ہولڈر ہیں، تو نہ ہی ہم ان کی ذمہ داری لے سکتے ہیں. چیئرمین آپ کا جی دیکھیں، وہ ایک جو آئینی عہدے ہیں ہمارے پاس، ان کے پاس اختیارات تو نہیں ہے. پھر آئینی عہدہ تو پھر یہ آئینی عہدے پیپلز پارٹی نے اس لیے لی ہیں کہ پاکستان میں آئین کو تحفظ دینے کی خاطر جو غیر آئینی کام کیے جاتے تھے کسی بھی ادارے کی جانب سے، ان کے اوپر کوئی تھوڑا سا آگے سے ایک سپیڈ بریکر لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں. 26ویں ترمیم بھی، 18ویں ترمیم بھی جو ہے، 26ویں ترمیم جو ہے وہ بھی تو چارٹر آف ڈیموکریسی میں بھٹو صاحب اور نواز شریف صاحب کے درمیان میں، تو اسی کی مطلب آگے ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ 26ویں ترمیم کے جو سود مند فوائد ہیں وہ آپ کو مستقبل میں نظر آئیں گے. کورٹس جو ہے سارے پیک ہو چکے ہیں، یہ تو آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں. جی ممونہ مختصر جواب دیجیے گا. میرے پروگرام میں جو ہے گیسٹ ہے، میں کسی کی بھی تذلیل جو ہے وہ میں نہیں کرواتا، نہ لڑائی کرواتا ہوں. آپ ذرا اپنے ویورز کو ہی بتائیے گا کہ کیا واقعی مہنگائی کی شرح کم ہو گئی ہے؟ اور یہ پی ٹی آئی کے جو اختلافات کی بات ہو رہی ہے، کیا یہ اختلافات ویسے ہی ہیں جیسے بھٹو صاحب کو جب اریسٹ کیا گیا تھا تو اس میں سے غلام مصطفیٰ جتوئی ایک ہمارے دوست ہیں، بڑے احترام کا رشتہ ہے، مصطفیٰ کر صاحب بھی ایک وقت میں، اور اس کے علاوہ کوثر نیازی، اس قسم کے لوگوں کو علیحدہ کر کے بھٹو صاحب کے خلاف کیا گیا تھا. کچھ ایسی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے پی ٹی آئی میں بھی؟ دیکھیے، یہ سسٹم ایسا ہی چل رہا ہے. سب سے پہلے جو کہ پرابلم چلی ہے، پہلے تو بہت سارے لوگوں کو پی ٹی آئی چھوڑنے پہ مجبور کیا گیا، الگ کیا گیا. پریس کانفرنس کا ایک سیزن پورا شروع ہوا، اور پھر اس کے بعد وہی لوگ دوبارہ سے اب ٹیک کرنا چاہ رہے ہیں. پھر وکلا نے قیادت سنبھالی. پولیٹیکل میں وہی اسی طرف جا رہی ہوں. پولیٹیکل پرسنالٹیز کو بائی پاس کیا گیا، اور وہ لوگ جنہوں نے اس جماعت کے لیے بہت زیادہ محنت کی، بہت زیادہ وقت دیا، بہت زیادہ پیسہ بھی انویسٹ کیا، ان سب لوگوں کو سائڈ پہ کر دیا. تو یعنی ایک آپسی جنگ وہاں پہ شروع ہو گئی. یہ المیہ تو تمام پولیٹیکل پارٹیز کا نا، صرف تمام پولیٹیکل پارٹیز کا نہیں، صرف پی ٹی آئی میں تھا. اور بہت سارے ایسے بڑے کینوس پہ جاتی ہیں، پیپلز پارٹی کے بہت سارے ایسے نام جو ہیں جو وہاں سے نکلے ہوئے تھے، تو وہ سارے پی ٹی آئی میں ایڈجسٹ کیے گئے. فواد چودھری وہ شخص ہے جس کے اوپر بار بار آپ ڈسکس کر رہے ہیں، جس نے یہ بات کہی تھی کہ تمام تر نشہ جو ہے وہ آپ بنی گالا سے لے لے. وہ پھر لیڈر بنا، پھر وہ اس وقت کہا جی وقت کی ضرورت ہے، پھر اس نے پارٹی چھوڑی. پھر عمران خان کا سٹیٹمنٹ ایک چلا کہ جناب یہ بندہ ہمارا نہیں ہے، یہ اداروں کا یا ایجنسی کا بندہ ہے، یہ ہم سیکیور اسے فیل نہیں کرتے ہیں، یہ پلانٹڈ بندہ ہے. میری بات سنیں نا، کمپلیٹ ڈیٹیل پہ جائے، ڈیپتھ میں جائے، کہ یہ عمران خان نے کہا کہ یہ بندہ پلانٹڈ ہے، ہم اس پہ ریلائی نہیں کر سکتے. آج وہی پھر ٹیک لینا چاہ رہا ہے. اب یہ ایک جو کھینچا کھانچی ہے، اور پھر اس کے بعد عمران خان کے ساتھ جو سچویشن ہے وہ ایک عجیب سا چوچو کا مربع بنا ہوا ہے. یہاں پہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم نے جو عمران خان کہتے ہیں اس کی کوئی سن نہیں رہا، تو اپنی باہر آ کے ایک نئے سٹیٹمنٹ اور نئے طریقے سے اپنے آپ کو لیڈر ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم لوگ کی زینت بن رہی ہے. موجودہ صورتحال میں عمران خان کو کیا کرنا چاہیے؟ ادروائز تو اس کو ڈیٹیچ کر دیا گیا، ملاقاتیں بند کر دی گئی ہیں. آپ سمجھتی ہیں کہ کلیئر کٹ جو ہے فواد چودھری صاحب، اس کے بارے میں عمران خان کی کلیئر کٹ جو ہے کوئی سٹیٹمنٹ آنی چاہیے؟ کلیئر کٹ پہلے آ چکی ہے 3 ماہ پہلے، شاید آپ کو ذہن میں ہو. اب کی بات اب تو افضل مروت کو بھی نکال دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے بھی یہ بات کہہ دی کہ مجھے کیوں نکالا. مختصر جواب مجھے دے دیجئے. مہنگائی کا کہتے ہیں جی شرح مہنگائی کم ہو گئی ہے، تو اس سے اصل مہنگائی کا بھی فرق پڑا ہے.
عوام کی زندگی میں بہتری آئی ہے کوئی کہ نہیں؟ ہاں یا نہ میں مجھے جواب دیکھیے، اگر ہم متوسط طبقے کی بات کریں اور مزدور طبقے کی بات کریں، ڈیلی ویجر کی بات کریں، آج بھی وہ جو ہے پرابلم میں ہیں، ان کا کوئی مسئلہ حل نہیں، پرسانے حال نہیں ہے، وہ اپنے گھر کو چلانا ان کے لیے مشکل ہوا پڑا ہے۔ فیکٹ اینڈ فگرز کی اگر بات کریں تو فیکٹ اینڈ فگرز کے اوپر رہتے ہوئے بات کریں تو ان کی پی ایم ایل این کی جو جماعت ہے، یہ ہمیشہ سے اپنے فیکٹ جو ہیں کاغذوں میں بالکل کریکٹ دکھاتے ہیں اور ہمیشہ سے ایکوریٹ دکھائی دیتے ہیں، Right. جبکہ گراؤنڈ ریالٹی ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ آپ، میں گزارش کروں گا آپ سے، آپ بار بار فواد چودھری صاحب کا ذکر فرما رہے ہیں پروگرام میں جیسے پتہ نہیں وہ کوئی بہت بڑی ہستی ہو۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ براہ کرم یہ ایک انتہائی غیر سیاسی اور اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے، یہ بات کریں نا جی، اور اس کا کردار جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے کہ اس کو اس فورم پہ بیٹھ کے ڈسکس کیا جائے۔ آپ نہیں جانتے کہ یہ بہاولپور ہائی کورٹ میں بھی آ کے بیٹھے رہتے تھے جب ان کے چچا وہاں پر افتخار چودھری صاحب جج بن کر گئے تھے، تو یہ جس قسم کے کارنامے وہاں پر انجام دیتے تھے، تو بہاولپور کی بار روم جو ہے ہائی کورٹ پٹی صاحب یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کو ایسے لوگوں کا کیا ذکر کرنا؟ ایز اے پارٹی چیئرمین اس کو ڈس آن کرنا چاہیے نا۔ آپ نے یہ نہیں سنا میں نے میں تو اس کو ڈسکس ہی نہیں کرنا نہیں، وہ چاہتا۔ ظاہر ہے کہ سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، اس میں جو گڑبڑ ہو رہی ہے اس پہ ڈسکس کر رہے ہیں نا۔ دیکھیے، اس کو ہم تو لیڈر نہیں سمجھتے ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ وہ ایک پلانٹڈ بندہ ہے، وہ تو ٹھیک یہ ہے۔ بھی کہنا کہ عمران خان صاحب اس کو ڈس آن کر دیں، پھر عمران خان نے ڈس آن کیا ہے، لیکن انہیں ایک بار پھر سے کر دینا چاہیے۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں عمران خان صاحب تو خود پلانٹڈ تھے، پلانٹڈ ہیں، ابھی بھی پلانٹڈ ہیں وہ۔ پلانٹڈ تو سارے ہی ہیں، اگر ہم ایک طرف آپ 26ویں آئینی ترمیم پر غیر حاضر ہونے والے اراکین سینٹ اور قومی اسمبلی کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی پارٹی سے نکالیں، ان کے جو ہے ریفرنس بھی بھیجیں، تو پھر ان کو کیوں مل رہے ہیں؟ یہ کوشچن ہے۔ شاہد صاحب مجھے بتائیے گا، کیا واقعی مہنگائی کم ہوئی ہے کہ عوام کی جو حالت ظاہر ہے کچھ بدلی ہے؟ کیونکہ پاور پالیٹکس ہو رہی ہے اور مہنگائی کی شرح، پہلے آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ شور مچایا گیا وفاقی وزراء کی طرف سے، وزیر اعظم کی طرف سے، کہ جی ہمارا سٹاک ایکسچینج وہاں پہ چلا گیا، وہاں پہ اب وہ جس دن کا گرا ہے لوگوں کا اربوں روپیہ ڈوب گیا ہے، اور اس کو یہ کہتے تھے کہ سٹاک ایکسچینج اوپر گیا ہے۔ یہ آپ کو بھی پتا ہے، بڑی صاحب کو بھی پتا ہے، میمونہ کو بھی، کہ یہ آرٹیفیشل رائس ہوتی ہے جس میں سٹا ہوتا ہے۔ اس کے بعد تو وہ کوئی بات نہیں ہوئی، اب وہ کہتے ہیں کہ جی شرح مہنگائی کم ہو گئی۔ یہ بتائیے کہ واقعی مہنگائی کم ہوئی کہ شرح کم ہوئی ہے صرف؟ کاشی صاحب، ملک کی تباہی اور بربادی کا جو دور شروع ہوا تھا پی ڈی ایم گورنمنٹ میں، آج وہ اپنی انتہاؤں کو ہے، اور مہنگائی ان کا سب سے بڑا تحفہ ہے جس نے عام آدمی کا جینا مشکل کر دیا ہے، غریب آدمی کی کمر توڑ دی ہے۔ دیکھیے، صرف کی جو قیمتیں ہیں اس میں اضافہ نہیں ہوا، اس میں مافیا کو کھلی چھٹی دی گئی، اس میں چینی مافیا ہے۔ جو عام آدمی ہے، غریب آدمی، ریاست کا باشندہ ہے، اس کی حالت ظاہر میں کچھ بہتری آئی ہے، آپ سمجھتے ہیں؟ جی، 1 کروڑ سے زیادہ افراد غربت کی لکیر 1 کروڑ سے نیچے 30 لاکھ چلے گئے ہیں۔ جی ہاں، 2024 سمجھ لیجیے، تو یہ بہت بڑا انڈیکیٹر ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ شرح مہنگائی میں بڑی کمی ہوئی ہے، کتنا سچ بول رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ میرا خیال ہے مکر و فریب پہ مبنی جو بیانات ہیں اس سے حکومت کی پوزیشن اور زیادہ خراب ہو رہی ہے، رائٹ۔ مافیاز کے ہاتھ میں ہے سارا نظام۔ میں چینی کا پھر ذکر کرنا چاہوں گا، بتایا گیا تھا کہ جب ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں چونکہ سرپلس ہے، اور ہم نے اسی دن کہا تھا آپ کے پروگرام میں کہ یہ ایک مافیا کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج چینی کی قیمت جو ہے وہ 150 روپے کلو تک جا پہنچی ہے۔ مجھے بتائیں کہ کس زمانے میں یہ 250 یا 300 تھی کہ آج 150 ہوئی ہے تو ہم اس کو سستا شمار کر لیں؟ ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں، یہ سب جھوٹ ہے۔ کاشی سے ایک چیز مزید ایڈ کرنا چاہوں گی، 22% سے کم ہو کے جو فگرز بتا رہے ہیں، یعنی دسمبر 2024 کی 22% سے کم ہو کے انہوں نے کہا کہ جی 13% تک آ گئی یہ شرح مہنگائی کی شرح۔ تو ہاں جی، جیسا کہ ابھی انہوں نے ذکر کیا ہے، یہ بات ویورز کو بتانے کی ہاں جی، اور جیسا کہ انہوں نے بتایا ہے ابھی، میں اس پہ تھوڑا سا مزید یہ اس لیے روشنی ڈالنا چاہوں گی کہ چینی، گندم، آئل، پولٹری، ملک، یہ سارے بزنس جو ہیں یہ سارے کرتا دھرتا لوگوں کے ہیں۔ کیسے بنیادی چیزیں جب مہنگی ہوں گی تو کیسے آپ مہنگائی کو نیچے لے کے بڑی صاحب مجھے بتائیے گا کہ ملک ریاض بزنس ٹائکون جو ہیں، لوگ تو ان کو بزنس ٹائکون کہتے ہیں، میں ہمیشہ سے ملک ریاض ہی کہتا ہوں۔ مری کی سرکاری زمین پر قبضے پر ریفرنس آج دائر کر دیا گیا ہے۔ اب مجھے بتا دیجئے کہ آپ کی پارٹی کے بھی ریزرویشنز ہیں، نون لیگ کے بھی ماضی میں ریزرویشنز رہے نیب کے اوپر، تو آپ سمجھتے ہیں کہ نیب کو اب صرف عام ٹویسٹ کرنے کے لیے، سیاسی مقاصد کے استعمال کے لیے ادارہ بن کے رہ گیا ہے؟ اس کی جو شروع میں کریڈیبلٹی تھی وہ ختم ہو گئی۔ کریڈیبلٹی تو بدقسمتی اس کی کبھی تھی ہی نہیں، رائٹ۔ ہمیشہ ہی سیاسی مخالفت، سیاسی انتقام بازی کے لیے نیب کو استعمال کیا گیا، اور بنایا ہی شاید اسی لیے گیا تھا کہ اس کو جو ہے سیاسی مخالفین کو دبایا جائے۔
تو میں سمجھتا ہوں کہ نیب کو تو ختم کر دینا چاہیے, اس کا تو کوئی رول ہے ہی نہیں ہماری سب سے پہلے تو پاکستان میں. 2001 کی جو 2002 کی جو اسمبلی تھی اس میں عام ٹویسٹ کیا گیا تھا, آپ کی پارٹی کے لوگ تھے. اب بس وہ دیکھیں نا, وہ تو کوئی رول اچھا نہیں رہا اس ادارے کا اور دوسرے لوگ, ٹھیک ہے نا. تو بہتر یہی ہے کہ جو پاکستان کے دیگر ادارے ہیں ان کو ہی مطلب اکاؤنٹیبل بنایا جائے, اور وہ صحیح طور پہ اکاؤنٹیبلٹی کریں بھی, اور ہماری جو ادارے ہیں ان کو مضبوط کیا جائے, اور تمام ادارے آئین کی ڈومین میں رہ کر اپنا کام کریں گے تو خود بھی مضبوط ہو جائیں گے اور پاکستان بھی مضبوط ہوگا. جی مختصر جواب. میں سمجھتا ہوں کہ نیب سے جو توقعات وابستہ تھی وہ پوری نہیں ہوئی. نیب نے ابھی تک جو آرم ٹوئسٹنگ کی ہے وہ پولیٹیکل لوگوں کی ہے, لیکن جو بڑی کرپشن ہے حکومت کے اندر اس پہ تو ہاتھ ڈالا ہی نہیں گیا. میں 3 کیس تو قانون سازی ہو گئی نا جی, پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے کر دی نا جی. جی 50 کروڑ سے کم تو جی اتنے کروڑ سے کم ہوگا تو جی. میں مونا مختصر جواب آپ کا نیب کے اوپر. جی بالکل, جیسا کہ ملک ریاض صاحب بھی آ گئے ہیں اس میں. جیسا کہ میں مثال دینا چاہوں گی کہ کسی کی بازو مروڑ کے آپ کہیں کہ یہ بات میری ماننی ہے یا نہیں ماننی, یعنی نیب یہ کردار ادا کرتا ہے کہ بازو مروڑتا ہے, اس کے بعد بارگیننگ ہوتی ہے, سب کچھ سیٹل ہو جاتا ہے اور وہ تمام فائلیں اس کا مطلب ملک ریاض پھر مان جائے گا بات. ہاں جی بالکل, بازو مروڑا جائے گا اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن دوسری طرف اوورسیز کے ساتھ آپ ماضی کی طرف بھی چلیں نا, ماضی کی طرف چلیں. اپنا یہ آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم کے اوپر جو کیس چلا تھا شہباز شریف کا, جو ایک اتنا بڑا بلنڈر جو 15 ڈیز چلا تھا, اس کے بعد پھر آج بڑے بڑے کیس چلے پاکستان میں. یہ اتنے بڑے بڑے کیسز اس نیب نے اٹھائے, کا سسٹم ختم ہونا چاہیے. رائٹ. تھینک یو ویری مچ جی. آپ تینوں دوستوں کا انفارچونیٹلی ٹائم ختم ہو گیا. باتیں تو بہت ہی کرنے کے لیے, لیکن پاکستان کا میرے خیال میں کرپشن کے بعد المیہ یہ ہے کہ اصل اکاؤنٹیبلٹی آج تک کسی کی ہوئی نہیں ہے, اور جو بھی حکومت آتی ہے کرپشن کو فروغ دینے کے لیے قانون سازی کرتی ہے, بلکہ آئین سازی بھی کر دی جاتی ہے, اور پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے والے تمام ہی لوگ, میں کسی کا نام نہیں لیتا, آج بھی وہ دندناتے پھرتے ہیں, اور ایسے بھی ہیں کہ جن کی پراپرٹیز, جن کی اولادیں اور جن کے پیسہ باہر پڑا ہے, لیکن وہ عوام جو پاکستان کے ہیں ان کو رعایا بنا کر ان کے حاکم بنے ہیں. اس کے لیے عوام کو کچھ سوچنا پڑے گا, عوام کو اپنا رائٹ لینا پڑے گا, اور رائٹ لینے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ آپ کوئی پرتشدد احتجاج کرے. آپ پرامن رہ کے بھی اپنے رائٹس کے لیے لڑ سکتے ہیں. دنیا میں بہت سی ایسی مثالیں ہیں. ابھی میں بنگالیوں کی جو ہے مثال دینا نہیں چاہتا, کیونکہ اس وقت جو ہے وہ کچھ اور طرف بات چلی جائے گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. کوہ نور فیشن ہب سٹائل اپ یور لائف, جہاں آپ کو ملیں گے پاکستان کے تمام لیڈیز اور جینٹس کے برانڈز, فیشن, کوالٹی, سٹائل اور برانڈز رنگرسیا, ایس, ایڈن روب, پیریڈوٹ, لائم لائٹ, زلبری, صفا نور, گلجی, قلمکار, راج پری, بن الیاس, بن سعید, ازنک, سیفائر, سالیٹیکس, پلکری, زارا علی امشا. ان کے علاوہ کوہ نور ہب کا اپنا برانڈ. یہ تمام برانڈز آپ کو ملیں گے ایک ہی چھت کے نیچے, آپ کے اپنے علاقے میں. بوتیک سٹائل, عروسی ملبوسات, لہنگا, غرارہ, ساڑی, میکسی, 3 پیس لان پرنٹ, 3 پیس چکن, جینٹس گارمنٹ کی تمام ورائٹی اور لیڈیز انڈر گارمنٹس کے لیے الگ سے فلور موجود ہے. کوہ نور فیشن ہب, ایڈریس نزد پی ایس او پمپ, 65 علامہ اقبال روڈ, گڑی شاہو, لاہور. ٹیلی فون نمبر 923257864400. امیر, طاقتور اور جاگیردارانہ نظام کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے. اسی ہزاراں لوگاں دے ایف آئی آر دیتی ہے, لیکن اج تک سزا کسی نوں نہیں ملی. ہائی کورٹ بار ہو یا لاہور بار ہو, سپریم کورٹ بار ہو, اس میں سیاست کا کتنا عمل دخل ہے؟ جو بھی جنرل پالیٹکس ہو یا بار کی, ہمیں کل عوام کا ویلفیئر دیکھنی چاہیے. مہنگائی جو ہے دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے. وہ بالکل نچلے طبقے کے متعلق سوچ ہی نہیں رہے. جن کو قصوروار سمجھا جاتا ہے وہ بھی اسی حکومت کے عہدیدار اور اس کا حصہ ہیں. منسٹریاں تبدیل ہوئی ہیں, عہدے تبدیل ہوئے ہیں, یہ سارے ہیں وہی لوگ. جو بھی ڈائریکٹر آتا ہے, جو بھی ڈی جی آتا ہے, اپنی ایس او پی بنا لیتا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ اتنی ان کی تنخواہیں نہیں ہیں جتنے ان کے بجلی کے بل آ جاتے ہیں. مجھے اپنے بجلی کے بل کے اندر 3 بل ادا کرنے پڑتے ہیں. ملک میں کہہ سکتا ہوں کہ معیشت کے ساتھ ساتھ زمین بوس ہوتا جا رہا ہے دن بہ دن. جماعت اسلامی آئی ایم ایف سے جان چھڑائے گی, ورنہ یہ جتنی پارٹیاں جو تو آئی ایم ایف کے شکنجوں میں پکڑی ہوئی ہیں. دیکھیے
دیکھیے پروگرام عوام سے حکام تک ہفتہ کی رات 8:05 پر صرف کوہنور نیوز پر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بستر